بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ہم پی ایس او کے ڈیلر ہیں۔ 101168 ہمارا کوڈ نمبر ہے۔ بھائی جان، جو ویڈیو بھی بناتے ہیں ہم آپ کی آگاہی کے لیے بناتے ہیں، آپ کی معلومات کے لیے بناتے ہیں، اور جو ہمارے پاس نالج ہوتا ہے وہ آپ کے ساتھ ہم شیئر کرتے ہیں تاکہ آپ کو زیادہ سے زیادہ لرننگ ہو۔ تو بھائی جان، میں ایک دو واقعہ آپ کے ساتھ شیئر کر دیتا ہوں، آپ خود اندازہ کر لیں کہ آپ کہاں پر کھڑے ہیں۔ یہ تقریباً ہفتہ پہلے کی بات ہے۔ ایک سبز آلٹو ہمارے پاس آئی ایجنسی ون سائڈ پر، تو وہ گاڑی آئل کم کر رہی تھی۔ تو میں نے کہا بھائی یار، اس کا آپ فقط کے اوپر آئل کیوں نہیں چینج کرتے ہیں؟ کہ انہوں نے میرے لیے تو ایک شاکنگ نیوز تھی اور انہونی بات تھی۔ بات انہوں نے یوں کی کہ میں تو 2 سال سے ہی گاڑی اس طرح چلا رہا ہوں، اور جب بھی گاڑی آئل کم کرتی ہے تو میں اوپر سے ڈال دیتا ہوں۔ گھریلو گاڑی تھی بھائی جان۔ اس کا سب سے بڑا نقصان آپ کو اس طرح ہوتا ہے کہ انجن میں ٹوٹل 2 سال کا اگر کاربن ہے تو وہ انجن کے ساتھ ہی رننگ کرتا ہے۔ جس طرح ایک آپ مطلب اس میں ریت ڈال دیں یا چینی ڈال دیں۔ میں نے ایک دو دفعہ پہلے بھی آپ سے یہ بات شیئر کی تھی کہ پرانے زمانوں میں اگر کسی کے ساتھ دشمنی کرنی ہوتی تو اس میں ریت ڈال دیتے تھے یا چینی ڈال دیتے تو انجن ختم ہو جاتا تھا۔ میں آپ کو ایک چھوٹی سی مثال دے دوں۔ ہماری تقریباً ٹنکلاری 10 سال سے اس کا انجن چل رہا تھا، اللہ کا شکر تھا، کوئی مسئلہ نہیں تھا۔ تو فقیر آباد سے ابڈ آباد آ رہی تھی تو حسن ابدال میں اس کے ہیڈ سے وال کی آواز آنی شروع ہو گئی۔ تو ہم نے وہاں پر انجن حسن ابدال میں تھانے کے ساتھ ہی کھول دیا، اور اس کا ہمیں یہ فائدہ ہو گیا کہ کوئی چیز بھی ہمیں نہیں ڈالنی پڑی۔ ہیڈ کا کام کروایا، وال کا کام مطلب بھی کروائے، تو پھر نئے سر ہم نے دوبارہ انجن بنا لیا۔ ٹھیک ہے، ہمارا 70,000 روپے خرچہ آ گیا، پرانے وقت بات ہے، لیکن اگر آپ اس طرح نہیں کریں گے تو یہ یقین کریں پورے کا پورا انجن فارغ ہو جائے گا۔ اور دوسرا دن میں ایک اور واقعہ بھی آپ سے شیئر کرتا جاؤں کہ عدالت میں تھا، باہر تھا، تو کچھ فوٹو کاپیاں کرانے تھے، تو بجلی نہیں تھی۔ یقین کریں کہ جنریٹر کی ایسی آواز آ رہی تھی کہ کانوں کے پردے پھٹتے تھے۔ تو میں نے کہا بھائی جان، جنریٹر کو آپ آئل چینج کرتی ہیں؟ اس نے کہا ہم تو نہیں کرتے۔ 1 سال ہو گیا ہے، اس نے کہا کہ میں نے آئل چینج نہیں کیا۔ یہ آپ کو جو جنریٹر کی آواز آتی ہے یہ آئل نہ چینج کرنے کی وجہ سے آتی ہے۔ یعنی اس کا مطلب ہے کہ آئل تو بیچ میں ہے ہی نہیں ہے، لو آپس میں رگڑ کھا رہا ہے، تو ظاہر اس کی آواز تو پھر مطلب 100% ہوگی۔ اور دوسرا بھائی جان، اکثر اور بیشتر ہم سے دوست سوال کرتے ہیں کہ یار انجن کے مسائل ہمارے بہت زیادہ ہیں۔ تو میں آپ سے پھر دوبارہ یہ سوال آپ کو دوبارہ ہی لے لیتا ہوں۔ دیکھیں، انجن کے آپ اس کو 3 حصوں میں لے لیں۔ سب سے پہلا حصہ یہ ہے کہ انجن کا جو مسئلہ ہے وہ پہلا مستری کے اوپر آ جاتا ہے۔ آپ مستری صاحبان کو دیکھ لیں کہ وہ کتنا اس کا تجربہ ہے۔ انجن کوئی مطلب ہتھوڑے مارنے سے یا زبردستی سے نہیں بنتا، انجن ہاتھ کی نفاست سے بنتا ہے۔ وہ جتنا ایکسپرٹ مستری ہوگا اتنا بہتر آپ کا انجن بنے گا۔ اگر آپ کے ہاتھ اس کی مستری کے ہاتھ میں نفاست نہیں ہوگی تو آپ کا انجن کبھی بھی کامیاب نہیں ہوگا۔ دوسری بات ہے کہ یہ پارٹس کا بھی آپس میں رابطہ ہوتا ہے۔ جب انجن آپ بنا رہے ہوتے ہیں تو کوشش کریں کسی ایک کمپنی کی ہی، جو آپ کمپنی کا آپ کی گاڑی ہے، کسی کے اوپر آپ مطلب انجن بنائیں۔ یہ نہ ہو کہ آدھے ایک کمپنی کے پارٹس ہوں، آدھے دوسری کمپنی کے پارٹس ہوں، تو پھر بھائی جان آپ کے لیے مسئلہ ہے، انجن کا وہ بہتر رابط نہیں ہوگا۔ دوسرا اور آخری سوال جو سب سے بڑا ضروری ہے وہ یہ ہے کہ آپ آئل اس میں کون سے والے ڈالتے ہیں۔ بھائی جان، میں نے تو 90% یہی دیکھا ہے کہ جو مستری صاحبان بھی ہیں وہ سب سے موٹا آئل اور کم قیمت والا 20-50 ڈالتے ہیں۔ اس کے بعد بھائی جان، آپ جس طرح میرا یہ 2 ہاتھ ہیں، اسی طرح ورکشاپ اور آپ ساتھ چلتے ہیں، بس وہ آپ کی ہاتھ کی نفاست ہے، وہ انجن کب تک چلتا ہے، اور اس کی زیادہ لمٹنگ نہیں ہوتی، زیادہ 1.5 سال تک وہ انجن چل جاتا ہے، پھر آپ کو ورکشاپ جانا پڑے گا۔ کوشش کریں کہ جب بھی آپ انجن بنائیں پتلے سے پتلا آئل اس کو بولیں۔ 10-30 ہو گیا، 10-40 ہو گیا تو اس کے پھر بعد 20-50 آتا ہے۔
یہ یعنی ہر گریڈ 10-30 2 سال ہی چل جاتا ہے، 10-40 2-3 سال ہی چل جاتا ہے، 20-50 تو آخری ہوتا ہے، آخری درجے کا آئل ہوتا ہے. تو پھر یہ انجن اور پھر ورکشاپ ساتھ ہی ساتھ ہے. اور دوسرا میں نے یہ بھی دیکھا ہے کہ جو گاڑیاں بھائی جان آئل کم کرتی ہیں وہ پھر ڈیزل، پیٹرول، سی این جی فالتو کھاتی ہیں. اور میرا جو ایسنس ہے کہ اس وقت ہم انجن بناتے ہیں کہ انجن تقریباً 5,000 روپے خود کھا جاتا ہے، 1,000 روپے آپ کے لیے چھوڑتا ہے. پھر ایک وقت ایسا بھی آتا ہے کہ وہ 6,000 ہی خود کھا جاتا ہے، آپ کے لیے وہ ایک پیسہ بھی نہیں چھوڑتا، سارے پیسے وہ خود کھا جاتا ہے. پھر اس وقت آپ کو یہ سمجھ آتی ہے کہ یار یہ ہم سے غلطی ہو گئی. بھائی جان یہ آپ کو غلط فہمی ہے کہ انجن آپ کو غلطی کریں گے اور آپ کو انجن نہیں پکڑے گا، یہ تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. جس طرح آپ دیکھ لیں ایک ڈیزل پیٹرول گاڑی میں ہوتا ہے، وہ جتنی اس کی لمٹ ہوتا ہے وہ چلتا ہے. پھر آپ کپل از وقت گاڑی میں ڈالتے ہیں ڈیزل، پیٹرول، سی این جی ڈالتے ہیں. آپ کو پتہ ہے یار خدا ناستہ میں موٹر وے پر ہوں تو میرے لیے بہت بڑے مسائل. مومو لال کا بھی بھائی جان رننگ ہوتی ہے، جس طرح 20-50 ہے، اس کی 2,000 کلومیٹر رننگ. ٹھیک ہے، یہ جو 2,000 سے اوپر جائے گا تو مومو لال گاڑی کم کرنا شروع کر دی. اور ایک دفعہ آپ نے اس طرح کیا، دوسری دفعہ کیا، تو تیسری دفعہ تو انجن آپ کو پھر نہیں چھوڑے گا. پھر مطلب ہے اس کا پورا سسٹم گرم ہونا شروع ہو جاتا ہے. یاد رکھیں کہ کسی گاڑی کا انجن کا ٹمپریچر 500 ڈگری ہوتا ہے. جب وہ ٹمپریچر بڑھتا ہے تو پھر گاڑی گرم ہوتی. اور پہلا گرم ہونے کا نقصان یہ ہے کہ گاڑی ڈیزل، پیٹرول، سی این جی، مومول آئل فالتو کھاتی ہے. دوسرا نقصان یہ ہوتا ہے کہ پھر اس کے جین جلنے شروع ہو جاتے. زیادہ پہلے ٹمپریچر اگر 500 تھا، اگر 700 کے اوپر گیا یا بار بار 700 کے اوپر جا رہا ہے تو پھر تو بھائی جان جینوں سے لیکنگ شروع ہو جائے گی. جین لیک کرنا شروع کر دیں گے، کیونکہ جین لوہے کے تو نہیں ہوتے، وہ تو گتے کے ہوتے ہیں یا ایلومینیم کے ہوتے ہیں. اور دوسرا پھر اس کے بعد خدا نہ خواستہ ایک اور واقعہ بھی آخر میں آپ سے شیئر کرتا جاؤں. ایک گاڑی تھی ہمارے پاس آئی تو اس نے خود مجھے اپنا قصہ سنایا. آئل ہم سے لے کر گیا تو تقریباً 2 مہینے بعد پھر واپس آ گیا. تو میں نے کہا یار آپ نے انجن بنایا تھا، کیا ہوا؟ کہتے ہیں انجن پھر سیز ہو گیا. یعنی قصہ مختصر بتانے کا مقصد یہ ہے کہ اس نے آئل ہی چینج نہیں کیا، اس کو آئل چینج کرنے کا موقع ہی نہیں ملا. آپ وہ اوور رننگ کرتا، وہ ڈرائیور صاحبان یا اوور رننگ کرتا، یعنی اس کو انجن نے دوبارہ موقع ہی نہیں دیا. ظاہر ہے ایک دفعہ آئل کم ہو گیا، دوسری دفعہ اور کم ہو گیا، تیسری دفعہ اور کم ہو گیا، وہی آئل. تو آئل پمپ نے آئل نہیں اٹھایا، ٹوٹل انجن سیز ہو گیا. آپ نے اس میں کیا کمایا؟ 3,000 کی بچت آپ نے کی، اور دوسری طرف کم از کم آپ نے 1,00,000 سے اوپر کا نقصان کیا. بھائی جان جب آپ خود ورکشاپ میں گاڑی لے کر جاتے انجن کے لیے تو وہ کوئی ایشو نہیں ہے، لیکن وہ انجن کا آئل پمپ آئل کے ساتھ چلا جائے، نہ اٹھائے، تو پھر تو بھائی جان وہ ملین میں نقصان ہے. بڑی گاڑی کی میں بات کر رہا ہوں. سو آپ لے کر جائیں کوئی ایشو نہیں، لیکن آئل پمپ کی وجہ سے انجن ورکشاپ میں چلا گیا تو وہ ٹوٹل کباڑی کا مال ہے. اس میں کوئی انجن دوبارہ بنانے کی پوزیشن ہی نہیں دیتی. تو بھائی جان جو گاڑی ہمارے پاس آتی ہے ہم اس کو ڈبے کی سیل بھی چیک کرواتے ہیں، ایلومینیم کی سیل بھی چیک کرواتے ہیں، اور جو دیے ہوئے کوڈ ہوتے ہیں ان کو بھی بتاتے ہیں یار اس کے اوپر آپ مطلب میسج کریں، آپ کو پتہ چل جائے گا. بھائی جان کوئی آدمی بھی آپ کو گارنٹی کے ساتھ آئل نہیں دیتا. ہمیں تو آج دن تک کسی نے نہیں دیا، کسی کمپنی نے بھی نہیں دیا. 40 کمپنیاں پاکستان میں تقریباً مومول آئل کی کام کر رہی ہیں، کوئی بھی گارنٹی نہیں دے رہی. ہم اپنے کانفیڈنس کے اوپر آپ کو گارنٹی دیتے ہیں اور ڈالنے کے بعد دیتے ہیں کہ بھائی آئل میں فرق آیا تو ہم اس کے ذمہ دار ہیں. اللہ کا شکر ہے آج دن تک کوئی ایک کمپلین بھی نہیں آئی. ہم کہتے ہیں آپ وہ لے آئیں، کسی ایکسپرٹ کو لے آئیں، لیبارٹری والے کو لے آئیں، میڈیا کا دور ہے، اور کسی کمپنی کو لے آئیں، شیل ہے، کلٹیکس ہے، زک ہے، ککس ہے، ان کی نمائندے بھی پھر رہے ہوتے ہیں. آج دن تک کسی نے بھی، اللہ کا شکر ہے اللہ نے ہمارا برم رکھا ہوا ہے، کبھی کوئی کمپلین نہیں ہے. اور دوسرا یہ ہے کہ اکثر و بیشتر ریٹ کا مسئلہ ہمارے ساتھ بہت زیادہ لوگ کرتے ہیں. وہ بھائی جان سیدھی سی بات ہے، ان کی پھر 2 نمبر کاپی ہوگی. 1 نمبر میں سب سے کم ریٹ ہماری ہی ہوتی، اور ہر آدمی کو
ہم باڈی وائز فری کر کے دیتے ہیں. موٹر سائیکل بھی کر کے دیتے ہیں جو آئل چینج کرتا ہے, اور دوسرا جو گاڑی آئل آپ سے چینج کرتی ہے اس کو بھی ہم چینج کر کے دیتے ہیں گارنٹی کے ساتھ. اور کوئی آدمی بھی بھائی جان آپ کو گارنٹی نہیں دے گا, ہم آپ کو لکھ کر دیتے ہیں. ہمارے بل بک کے اوپر ہوتی ہے کہ ہم اس آئل کی ذمہ دار ہیں. کوئی بھی بھائی جان آپ کو آئل کی ذمہ داری اٹھاتا ہوا نظر نہیں آئے گا. اس کی وجہ ہے ہم کیوں دیتے ہیں کہ ہمیں پتا ہے کہ ہم نے 1 نمبر ہی آئل اٹھایا ہوا ہے اور 1 نمبر ہی آگے سے آئل سیل کر رہے ہیں. ایک دوست نے ایک عجیب بات کی, وہ سیل مینیجر تھا اسی ایریے کا ہمارے والے سے. تو میں نے اس کو ایک ہی بات کی, بھائی جان ہم تو اللہ تعالیٰ کو حاضر ناظر جان کر یہ چیزیں دیکھ رہے ہوتے ہیں, تو اللہ تعالیٰ بھی نے ہمارا برم رکھا ہوا ہے. ورنہ اگر ہم 2 نمبری کرتے تو ہمارے ورکشاپ میں بھی دن رات ڈرامے لگے. لیکن ہم سمجھتے ہیں کہ یار ہم 1 نمبر کام کر رہے ہیں تو اللہ تعالیٰ نے ہمارا برم رکھا ہوا ہے. دوسری بھائی جان, ایک طرف ہم جاتے ہیں منصیرہ کی طرف, ہمارے کسی دوست کو ضرورت ہو آئے, دوسری طرف آپ ہری پور جاتے ہیں. دوسری ایجنسی ہماری المرجان مارکیٹ میں کلندر آباد مین روڈ کے اوپر ہے. یہ جہاں پر ہم بیٹھتے ہیں ایک طرف شمع بیکری ہے اور دوسری طرف اسدزئی پمپ ہے. درمیان میں ہمارے پاس ہماری آئل کی ایجنسی ہے. جس وقت بھی آپ آئیں تو مطلب ہم آپ کو ویلکم کریں گے, لیکن کوشش کریں کہ اپنے اوورال جو میسج میں دے رہا ہوں آج کا وہ یہ ہے کہ وقت کے اوپر آپ آئل چینج کریں. تو بھائی جان ویڈیو آپ کو اگر مقبول لگے تو اپنے عزیز و اقارب دوستوں کے ساتھ ضرور شیئر کریں. ویڈیو دیکھنے کے لیے میں ذاتی طور پر آپ کا مشکور. جزاک اللہ. السلام علیکم.